السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراہٹ کے پھول یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں آج کل والدین انتہائی پریشانی کا شکار ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ معاشرے میں بہت بگاڑ آ چکا ہے، بچے بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، والدین کی دسترس سے باہر نکل چکے ہیں، جس کی وجہ سے والدین انتہائی پریشانی کا شکار ہیں۔ یہ بچے ہی ہماری قوم کے معمار ہوتے ہیں، اگر انہی کی تربیت درست نہیں ہوگی تو ہمارا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی قوم کا معمار اور ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس الجھن سے کافی حد تک نکل چکے ہوں گے۔ اور کون سی بات آپ کو ان باتوں میں زیادہ اچھی لگی، کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مسکراہٹ کے پھول کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ یہ درست ہے کہ علم حاصل کرنے اور سیکھنے کا عمل پیدائش سے موت تک جاری رہتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اسکول جانے سے بیشتر کی عمر بچے کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس پر اس کی آئندہ شخصیت کی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ عمر کے اسی حصے میں تمام صحت مند عادات پیدا کی جا سکتی ہیں، مثلاً وقت پر سونا، وقت پر کھانا وغیرہ۔ اسے آئندہ زندگی میں بھی پابندی وقت سے روشناس کراتا ہے۔ یا صاف بستر، صاف کپڑے اور اچھی غذاؤں کے استعمال سے بچے کو آگے چل کر صفائی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ماں کو بچے کی صحت کے اصولوں سے تھوڑی بہت واقفیت ہونی لازمی ہے، مثلاً متوازن غذا، نیند، گھر کی صفائی، لباس اور جسم کی صفائی وغیرہ سے باخبر ہو تو بچہ بھی صحت کے متعلق جان لیتا ہے اور تاحیات ان پر عمل بھی کرتا رہتا ہے۔ بچہ اپنی جسمانی صحت کا خیال بھی رکھتا ہے، کیونکہ جسمانی صحت کا تعلق دماغی صحت سے بھی ہے۔ اسی طرح بچوں کی علمی کامیابیوں کے پیچھے گہرا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ صحت اور تعلیم کے حوالے سے ماں کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ماں کی گود ہی تو ہے جسے بچے کی پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے۔ ایک ماہر تعلیم کا کہنا ہے کہ اگر ماں نے اپنے بچے کو ایسی تربیت پہنچائی کہ وہ مدرسے یا اسکول میں جانے کا خواہش مند ہے اور داخلہ ملنے کے بعد بغیر کسی فکر و خوف کے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ تعاون اور دوستی کی فضا میں مدرسہ کی سرگرمیوں میں حصہ لے، تو ایسا بچہ یقیناً خوش نصیب ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ماں نے اپنے بچے کے سامنے اسکول یا مدرسے کا اچھا تاثر قائم کیا ہو۔ جبکہ بعض مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر ڈراتی ہیں کہ جب تم اسکول جاؤ گے تو تمہاری ٹیچر تمہیں ٹھیک کر دیں گی۔ اس قسم کے جملے بچے میں مدرسہ یا اسکول کے خلاف خوف اور بیزاری پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کے تعلقات میں وسعت پیدا ہوتی ہے، جہاں نئی دنیا کے ساتھ نئے مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور بچہ ان سے بہت کچھ سیکھتا بھی ہے، کیونکہ ماں کی گود کی تربیت کے بعد اسکول یا مدرسہ ہے جو بچوں کی تربیت اور اعتماد بڑھانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے اور بچوں کی شرارتوں پر ڈانٹنے اور سزا دینے کی بجائے پیار سے سمجھانا چاہیے۔ انہیں نہ صرف غلطی کا احساس دلائیں بلکہ غلطی تسلیم کرنے کی عادت بھی ڈالیں۔ اس طرح آپ کے بچے کا آپ پر اعتماد بڑھتا ہے۔ اس لیے بچے وہی کچھ کرتے اور سیکھتے ہیں جو والدین کرتے ہیں۔ ایک امریکی ماہر تعلیم کے نزدیک تعلیم بچے کے تجربات نو کی مسلسل نشو و نما کا نام ہے۔ وہ بھی اس بات سے متفق ہے کہ مدرسے یا اسکول کے ماحول کو گھر یا سماجی سرگرمیوں کا آئینہ دار بنایا جائے، کیونکہ گھر ہی تمام معاشرتی خوبیوں کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے اعتماد کی بحالی کے لیے تکلیف دہ الفاظ ہرگز استعمال نہ کریں، مثلاً تم ایک بدتمیز بچے ہو یا فلاں بچہ تم سے کتنا اچھا ہے، کیونکہ جب بچہ ایسے الفاظ سنتا ہے تو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ ایسی باتیں کرنے سے بچے میں والدین سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ والدین کا کردار اس وقت بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جب مدرسہ یا اسکول بچے کی صحت کے متعلق والدین کا تعاون چاہتا ہے، مثلاً ڈاکٹر کی ہدایت پر بچے کا علاج، مناسب غذا یا دیگر ضروریات فراہم کرنا وغیرہ۔
اس کے بعد والدین کا اچھا اخلاق بچے کی عادت و حرکات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ان کا اخلاق درست نہیں تو بچہ غیر اخلاقی عادات بھی اپنے گھر سے سیکھتا ہے۔ پھر ایسے بچوں کو سنبھالنا مدرسے یا اسکول کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک مشہور ماہر نفسیات کے مطابق بچے کی زبان میں وسعت اور ذخیرہ الفاظ میں اضافے کا ہونا گھر کے ماحول سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جو ان کی معلومات اور تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، اسی قدر ان کی زبان پختگی اور روانی اختیار کرتی جاتی ہے۔ والدین کا کردار بچے کی ذہنی، معاشرتی، اخلاقی، مذہبی اور جسمانی نشو و نما کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ اس اسکول میں دیے گئے کام کو چیک کریں اور کچھ دیر بیٹھ کر اسے خود پڑھائیں۔ گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں، بچوں کو مطالعہ کی عادت ڈالیں، بچے کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں مہینے میں ایک مرتبہ اسکول جا کر جائزہ لیں اور ان کی پسند ناپسند والے مضامین کا خیال رکھیں۔ اس طرح بآسانی گھر کا ماحول بچے کے کردار پر ہمہ گیر اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ والدین اور بھائی بہنوں کی محبت، گھر کی مسرت بخش زندگی، عزیزوں کی باہمی مراعات، تحفظ حقوق و مراتب کی فضا میں زندگی بسر کرنا، خیر اور حسن کا احترام، یہی چیزیں ہیں جو جذبات کی تربیت کرتی ہیں، اور ان تمام خوبیوں کو جس قدرتی جماعت میں تلاش کیا جا سکتا ہے وہ گھر ہے۔ یہ بات درست ہے کہ مدرسے یا اسکول جانے سے پہلے کی زندگی کو ہر طریقے سے سنوارنا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ بچے کی صحیح، اچھی اور بہتر نشو و نما اور رہنمائی ہو تو وہ معاشرے کے لیے کامیاب فرد بن سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کو والدین کے تعاون اور بھرپور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی چیزیں بچوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔